ایک ملک کو کئی دہائیوں کی جنگوں، تباہیوں اور اب بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کابل 1 ستمبر افغانستان کے بدترین زلزلوں میں سے ایک میں 800 سے زائد افراد ہلاک اور کم از کم 2800 زخمی ہوئے۔ حکام نے پیر کے روز کہا جب امدادی کارکنوں کو دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور خراب موسم کی وجہ سے دور دراز علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تباہی جنگ زدہ ملک کی طالبان انتظامیہ کے وسائل کو مزید بڑھا دے گی، جو پہلے ہی غیر ملکی امداد میں تیزی سے کمی سے لے کر پڑوسی ممالک کی طرف سے لاکھوں افغانوں کی مک بدری تک کے بحرانوں سے دوچار ہے۔ کابل کی وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان نے مقامی وقت کے مطابق نصف شب کے قریب 10 کلومیٹر 6 میل کی گہرائی میں آنے والے 6 شدت کے زلزلے سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں اور گھر کھو دیے ہیں، انہوں نے رائٹرز کو بتایا۔ انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ زلزلے سے مشرقی صوبوں کنو اور ننگرہار میں 812 افراد ہلاک ہوئے۔ مشرقی شہر جلال آباد میں الفلاح یونیورسٹی کے طالب علم ضیاء الحق محمدی گھر میں اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے جب زلزلہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن زلزلے کی طاقت سے وہ گر گئے۔ ہم ساری رات خوف کے مارے جاگتے رہے کیونکہ کسی بھی وقت دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، محمدی نے کہا۔ امدادی کارکن پاکستانی سرحد کے ساتھ موبائل نیٹ ورک سے کٹے ہوئے دور دراز پہاڑی علاقوں تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جہاں ڈھلوانوں پر بنے مٹی کے اینٹوں کے گھر زلزلے میں منہدم ہو گئے۔ زلزلے کا علاقہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں سے بھی متاثر ہوا، اس لیے لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانیں گرنے کا خطرہ بھی کافی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی سڑکیں ناقابل عبور ہیں، کیٹ کیری اقوام متحدہ کے رائٹرز کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے بتایا۔ کیری نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں اور حکام جانوروں کی لاشوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پانی کے وسائل میں آلودگی کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ جانی نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ریسکیو ٹیمیں مزید الگ تھلگ ہیں۔ ٹیلی ویژن کی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر متاثرہ افراد کو لے جا رہے ہیں، جبکہ رہائشیوں نے سیکیورٹی فورسز اور طبی عملے کو زخمیوں کو ایمبولینس تک لے جانے میں مدد کی ہے، جہاں زلزلے اور سیلاب کی طویل تاریخ ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق فوجی امدادی ٹیمیں پورے خطے میں پھیل گئی اور 40 پروازوں نے 420 افراد کو بچایا جو زخمی یا ہلاک ہو چکے تھے۔ حکام نے بتایا کہ زلزلے نے کنو کے 3 دیہات کو منہدم کر دیا، کئی دیگر میں کافی نقصان پہنچا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کنو میں کم از کم 610 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ننگرہار میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ 2021 میں طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد سے یہ افغانستان کا تیسرا بڑا مہلک زلزلہ تھا جب غیر ملکی افواج کے انخلا سے ملک کی بین الاقوامی مالی امداد کا بڑا حصہ بند ہو گیا تھا۔ سفارتکاروں اور امدادی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں اور بحرانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے تئیں طالبان کی پالیسیوں پر عطیہ دہندگان کی مایوسی بشمول امدادی کارکنان پر پابندیاں نے فنڈنگ میں کٹوتیوں کو ہوا دی ہے۔